بسم اللہ واما بیع الثمار فإنہ ثبت عنہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھلوں کی بیع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کی بیع سے منع کیا حتیٰ یبدو صلاحھا، پکنا ظاہر ہو جائے۔ بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کھجور ہے تو وہ زرد رنگ ختم ہو جائے، اس کے بعد دوسرا رنگ آ جائے، یعنی تغیر الاخضر الی اللون الاخر۔ تو جب پیلا رنگ ہو گیا، مثلا جیسے ڈوکا کہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اب اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پیلا رنگ آنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے سمجھے کہ نہیں، اس وقت نہیں بیچا جا سکتا۔ وَحَتَّى تُزْهِيَ، اور حتیٰ کہ پک جائے۔ یہ زحل بصر محاورہ ہے، تلون رنگ بدل جائے، احمرہ او اصفرہ، کہ سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تو بعض کھجوریں سرخ بھی ہو جاتی ہیں نا، ڈوکے ان کے سرخ ہوتے ہیں، اور بعض کے کیا ہوتے ہیں، زرد ہوتے ہیں۔ تو یہ سرخانہ یا زرد ہونا یہ ذہب ہو گیا، یہ بدو صلاح ہو گیا۔ پکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کھجور پک کر تیار ہو جائے، بات سمجھے کہ نہیں، ڈوکا بن گیا ہے، اس کے بعد اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آم کا باغ ہے، یہ بھی پہلے سبز ہوتا ہے، جب سبز سے نکل کے اس میں پیلا پن آ گیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، اس کے بعد اس کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، کھجور پک جاتی ہے، اتار کے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اوپر بھی تیار ہو جاتی ہے بالکل۔ وہ ہوتا ہے مسئلہ۔ وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مسائل مشہورہ، کئی مشہور مسائل ہیں، نذکر منها نحن عیونها، ہم ان میں سے جو عیون سے تعبیر کیا، یعنی وہ اہم مسئلے جو آنکھ کا کام کرے، جن کی روشنی میں باقی مسائل آپ خود حل کر سکتے ہیں، یعنی اصل مسائل۔ اور ایک کتاب بھی ہے عیون المسائل، قاضی عبد الوہاب مالکی کی، ابن القصار نے اختصار کیا اس کا عیون الادلہ کے نام کے ساتھ۔ تفصیلی ہے بیع ثمار لا یخلو، پھلوں کی بیع نہیں خالی یا ہوگی پکنے سے پہلے یا پکنے کے بعد۔ ثم اذا خلقت، اگر تو پک چکے ہیں پھر نہیں خالی، ان تکون بعد السلام او قبلہ، یا کٹائی کے بعد ہوگی یا کٹائی سے پہلے، یعنی درخت سے اتارنے سے پہلے یا درخت سے اتارنے کے بعد۔ ثم اذا کان قبل السلام، اگر وہ کاٹنے سے پہلے ہے تو پھر نہیں خالی وہ قبل ان تزیہ ہوگی یا بعد ان تزیہ ہوگی۔ وکل واحد من ہذین، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو نہیں خالی، یا وہ بیع مطلق ہوگی، مطلق بیع یعنی بغیر کسی شرط کے، مطلق بیع کا مطلب کیا ہے، بغیر کسی شرط کے، یا بیع ہوگی بشرط التبقیہ او بشرط القطع، باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ کہ یہ میں نے لے لیا ہے لیکن اتاروں گا بعد میں، یہ بشرط التبقیہ، یا بشرط القطع ہے کہ بیع ہو گئی ہے اور میں نے ابھی اتارنا ہے۔ اب ہر ایک کا حکم بتاتے ہیں۔ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، پہلی صورت بیع ثمار قبل ان تخلق، پیدا ہونے سے بھی پہلے، قبل ان تخلق کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ بور لگا تھا، ابھی وہ پھل سرے سے سامنے آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو سب علماء متفق ہیں علی منع ذلک، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ من باب نہی عن بیع ما لم یخلق ای ما لم یوجد، یہ اس کے قبیل سے ہے۔ اور دوسری ممانعت کی وجہ من باب بیع السنین والمعاوضہ، کئی سالوں کے لیے بیع سے کیوں منع کیا گیا کہ چیز کا بھی وجود ہی نہیں ہے، چیز کا بھی وجود ہی نہیں ہے۔
بے سلم میں بھی تو چیز کا وجود نہیں ہوتا، وہ درست ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ سلم کے اندر صفت ہوتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ متعین ہوتا ہے کہ یہ والا باغ. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس لیے سلم کے اندر وہ ٹھیک ہے. وقد روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام انه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وعن بيع الشجر اعواما، کہ ایک درخت کو کئی سالوں کے لیے بیچ دینا. مگر جو حضرت عمر بن خطاب سے نقل ہے ابن زبیر سے، وہ جائز قرار دیتے تھے بیع الثمار سنین، کئی سالوں کے لیے پھلوں کی بیع کو. یہ نسبت ان کی حضرات کی طرف درست نہیں ہے. یہ آثار مصنف عبد الرزاق باب بیع ثمرۃ حتی یبدو صلاحها اس میں ہے. یہ علل اطلاق انہوں نے اجازت نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ اجازت دی ہے یتیم مال کے بارے میں، کہ کسی یتیم کا مال ہے تو وہ آپ کئی سالوں کے لیے آپ اس باغ کو بیچ سکتے ہیں. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے دیگر منہیات عند الحاجہ درست ہیں. جیسے مزابنہ منع ہے لیکن عند الحاجہ عریہ درست ہے. تو بیع الثمار بیع السنین یہ بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی یتیم کا مال ہے اور اس کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت جو ہے نا اجازت ہے. تو خاص شکل میں ان کا فتویٰ اجازت کا ہے. یہ ابن رشد نے جو علل اطلاق اجازت کی بات منسوخ کی ہے یہ درست نہیں ہے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ تھوڑا جا پیچھے بس پیر بس بس بس. اچھا، واما بیعها بعد السلام، کٹنے کے بعد، فلا خلاف فی جواز، یہ بل اتفاق ٹھیک ہے. اور جی میں کچی امبیاں سے کسی نے اتار لیا نہ ہوں وہ بیچ رہے کچی امبیاں تو ٹھیک ہے، انج کا در رولا. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یا مالٹا تھا پکڑنے سے پہلے اس نے اتار لیا ہے، اب وہ بیچ رہا ہے. کچی کھجور اتار کر بیچ رہا ہے، اتار کر بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے. جو اس طرح کی لینا چاہتا ہے لے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے. وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ أَنْ خُلِقَتْ، باقی ان کی بیع کرنا بعد ان خلقت، پیدا ہو جانے کے بعد، کہ بور کے بعد پھل لگ گیا ہے اور درخت کے اوپر کھڑا ہے، اس کی بیع کرنا. فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، تو اکثر علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن تفصیل ہے اس میں جس کا ہم آگے بیان کرتے ہیں، کہ اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں لیکن خاص شکل میں، تفصیل ہے. مگر جو مروی ابو سلمہ بن عبد الرحمن اکرمہ سے وہ کہتے ہیں نہیں ہے جائز مگر کٹنے کے بعد. نہیں یہ اوپر نہیں بیچ سکتے، پھل تیار ہو پیدا ہو چکا ہے، اتار کر نیچے پھر آپ بیچ سکتے ہیں. فَإِذَا قُلْنَا، اگر ہم جمہور والی بات کریں تو یجوز قبل السلام، تو کٹنے سے پہلے جائز ہے. اچھا جی، کٹنے سے پہلے اب درخت کے اوپر کھڑا ہے تو نہیں خالی، یا وہ بعد ان تزیہ ہوگا، پکنے کے بعد ہوگا یا پکنے سے پہلے ہوگا. درخت کے اوپر تو کھڑا ہے، یا پکا ہوگا یا نہیں پکا ہوگا. وقد قلنا، اور ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ نہیں خالی کہ یہ یا مطلق بیع ہوگی کہ پکنے کہ پک چکا ہے یا نہیں پکا، لیکن اوپر کھڑے کھڑے کو آپ بیچ رہے ہیں مطلقاً. سمجھئے کہ بغیر کسی شرط کے کہ ابھی اتارنا ہے یا بعد میں اتارنا ہے، اس کا کچھ سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. یا پھر وہ شرط ہوگی شرط قطع یا شرط طبقیہ. اب ان کا حکم بتاتے ہیں. کہتے ان کی بیع قبل الذهب بشرط القطع، اور یہ حدیث کو بڑی اہم زبردست بات ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے. پھل بن چکا ہے، پکا نہیں ہے. پھل بن چکا ہے لیکن وہ ابھی پکا، یعنی مثال کے طور پر انبیاں نے، اچار والی انبیاں بڑی ہیں نے، اجے تو سبزی نے تو ذہب تو نہ ہویا نا. تو اب اس کو آپ بیچتا ہے کوئی، لیکن بیچتا ہے بشرط القطع. وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہ بیچ رہا ہوں لیکن آپ کو فوراً اتارنے ہیں، ان کو ٹھہرانا نہیں کہ کل کوئی عام بنے.
بشرط القطع اتارنا ہے، مطلب کیا؟ اچار بناؤ بیچو ایسے. اب کچی انبیاء بھی تو وکتی ہیں کہ نہیں وکتی ہیں؟ سمجھ نہیں کہہ رہی. تو فلا خلاف فی جواز، یہ بالاتفاق درست ہے. یہ نہ ہو کہ بولی جمیل کہے جی کچی امیاں جڑے وکدے نے بازار یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ قبل الذہب ہے. بھائی صاحب وہ قبل الذہب تو ہے لیکن وہ ساتھ کیا تھا؟ بشرط القطع تھا. ان انبلیوں کو انبلیوں کی حیثیت سے بیچا جا رہا ہے، نہ کہ ان انبلیوں کو خرید کر کل کو آم بنا کے آگے بیچا جائے گا، درخت پر آم بنا کے. دونوں میں فرق ہے نا، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس لیے قبل الذہب بشرط القطع یہ بالاتفاق درست ہے. الا معروف عن الثوری وابن ابی لیلى من منع ذلك وهي روایہ ضعیفہ، یعنی ان سے قول تو ہے ان سے منقول لیکن وہ ثابت نہیں ہے. اچھا اگلی شکل دیکھیں، ان کی بیع کرنا قبل الذہب بشرط تبقیہ. کچی انبلیوں کی بیع کی آپ نے، لیکن اگلا کہتا ہے جی یہ بیع ہو گئی ہے لیکن ابھی نہیں اتارنا میں نے بعد میں ہے، بشرط تبقیہ. اب تو یہ انبلیوں کو خرید کر کیا بنانا چاہتا ہے؟ ہاں. فلا خلاف فی انہ لا یجوز، یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. الا ما ذکرہ اللخمی من جوازی تخریجا علی المذہب، ہاں لخمی نے اس کو جواز کا فتویٰ دیا مال کی مذہب میں تخریج کرتے ہوئے، یعنی کسی اور مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے. واما بیعها قبل الذهب مطلقا، اس طرح کے پھل کی بیع کرنا قبل الذهب مطلقا. اب دیکھیں نا تین صورتیں بنی نا قبل الذهب کی، ایک تھی بشرط قطع وہ ٹھیک ہے، دوسری تھی بشرط تبقیہ یہ غلط ہے، تیسری ہے مطلقا یعنی کوئی شرط نہیں لگے گی ابلیاں ہیں یہ میں نے بیچ دی ہے. اب وہ فوراً اتار بھی سکتا ہے تبقیہ بھی کر سکتا ہے. اچھا تو اس میں فقہاء الامصار کا اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں یہ شکل ٹھیک نہیں ہے، مالک شافعی احمد اسحاق لیث ثوری وغیرہ. ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ بیع درست ہے لیکن مشتری پر لازم ہے اس میں القطع فوراً اتارے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ شرط لگ جائے لزوم والی پھر ابو حنیفہ کا فتویٰ ٹھیک ہے کہ بیع درست ہے لیکن اب لازم ہوگا کہ اتارے فوراً. وہ یہ نہ کہ یہ کہہ سکتا کہ میں نے تو شرط نہیں لگائی تھی بیع میں قطع کی، نہیں لگائی تھی لیکن چونکہ تو نے سبز املی کا سودا کیا ہے اس لیے قطع ضروری ہے. اگر وہ کہے نہیں میں قطع نہیں کرتا پھر سودا کینسل، جیسے جمہور کہتے تھے. ہاں تو الا انه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يزهي، اس وجہ سے نہیں کہ یہ بیع ما لم يزهي ہے. یعنی امام ابو حنیفہ فتویٰ اس لیے نہیں فتویٰ جواز کا دے رہے کہ یہ قبل الذهب بیچنا ٹھیک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان ذلك شرط عنده في بيع الثمر، کہ امام مالک کے ابو حنیفہ کی اصل شرط یہ ہے کوئی بھی پھل کی جب بیع ہو فوراً اتارا جائے. اصل ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے کہ جب بھی بیع ہو فوراً اس کو، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں بھی اتارا جائے. علامہ سیاتی بعد، اس کی تفصیل آگے آئے گی. یعنی بیع الثمر میں ابو حنیفہ کے ہاں قطع ضروری ہے جس وقت بھی بیع ہو، چاہے پھل پکا ہو یا پھل پکا نہ ہو. یہ پھل میں ہے، پھل میں تو صلاۃ سبزی کا میں رہے وہ دیکھنا پڑے گا. واما دلیل الجمہور، جمہور کے دلیل جو کہتے ہیں مطلقاً بیع ہوئی ہے تو یہ ممنوع ہے قبل الذهب، مطلقاً بیع ممنوع ہے. سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں جو حدیث ثابت ہے یعنی بخاری مسلم میں ابن عمر سے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتری. اب یہ نہا عن بیع الثمار یہ کیا ہے؟ مطلق بیع ہے.
اسے منع کیا ہے، بائع کو بھی منع کیا، مشتری کو بھی منع کیا۔ اچھا جی، بائع کو کیوں منع؟ مشتری خود گھٹا نفع نقصان کا خود اختیار رکھتا ہے، بائع کو کیوں منع ہے؟ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ فعلم، اس سے ثابت ہوا ان ما بعد الغایہ، غایت کے جو بعد ہے، غایت کیا ہے؟ حتی یبدو صلاح ہوا، یہ غایت ہے نا، اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ ما بعد الغایہ کا حکم قبل الغایہ کے برعکس ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا بدو صلاح سے پہلے منع ہے، بدو صلاح کے بعد وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ وَأَنَّ هَذَا النَّهِي، اور یہ جو نہی ہے، يَتَنَاوَلُ الْبَيْعَ الْمُطْلَقِ، یہ شامل ہے مطلق بیع کو، بشرط الطبقیہ۔ یہ عبارت نا ٹھیک نہیں ہے، صحیح عبارت یوں ہوتی ان هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط الطبقیہ او بدونه، او بدونه کا اضافہ کریں گے پھر معنی درست بنے گا کہ یہ نہی جو ہے نا یہ شامل ہے مطلق بیع کو، چاہے طبقیہ کی شرط ہو یا طبقیہ کی شرط نہ ہو۔ اب دیکھنا او بدون ہی نہیں لگائیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ولما ظاہر للجمہور، جب جمہور کے لیے واضح ہو گیا ان المعنی، معنی سے مراد علت، علت اس میں کیا ہے؟ اندیشہ ہے اس آفت کا جو پھلوں کو لاحق ہو سکتی ہے عام طور پر پکنے سے پہلے۔ کیوں نبی علیہ السلام نے کیا کہا حدیث انس بعد نہی عن بیع الثمر قبل الذهب، کیا کہا؟ ارأیت ان منع اللہ الثمر فبما یأخذ احدکم مال اخیہ۔ علت یہ ہے، علت کیا ہے؟ یہ ہے جب علت یہ ہے آفت کا اندیشہ ہے تو مطلق بیع کے اندر بھی آفت کا اندیشہ موجود ہے، سمجھے کہ اب بیع مطلق ہو اور وہ رکھ لے تو نتیجہ کیا؟ کل کو آفت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ اور یہ قدرتی بات ہے، جب امبلیاں بن جاتی ہیں اس وقت آندھیاں ضرور ہی چلتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قوم کو اچار بھی تو کھوانا ہے کہ نہیں کھوانا، سمجھے؟ آندھیاں ضرور، اس لیے جنہوں نے عام اچار بنانا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور جنہوں نے چونسا بن کے پیٹ میں جانا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ ٹھہرے رہتے ہیں، آندھیوں میں طوفانوں میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، سمجھے گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اپنی۔ تو لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق، تو کہتے ہیں کہ جب جمہور کے لیے یہ بات ظاہر ہوگی نا کہ علت اس کے اندر یہ ہے، تو جواب کیا؟ لم يحمل العلماء، نہیں اور محمول کے علماء نے نہی کو اس میں علی الاطلاق، اطلاق پر، مطلقاً وہ ممنوع نہیں کہتے، عن النہی عن البیع قبل الازہا، کہ قبل الزاو مطلقاً بیع منع ہے، بل رات، بل انہوں نے کیا سمجھا؟ معنی النہی، نہی کا مطلب کیا ہے؟ بیعہ، چیز کو بیچنا، بشرط طبقیت الی الازہا، پکنے تک، تو فاجازوا بیعہ، تو لہذا انہوں نے بیع جائز کرا دی قبل الازہا، پکنے سے پہلے پہلے، لیکن بشرط القطع، قطع کے شرط کے ساتھ۔ واختلفوا اذا ورد البیع مطلقا فی هذا الحال، اس میں اختلاف ہے جی اگر بیع ہو گئی ہے مطلقاً اس صورتحال میں، چلو بیع ہو ہی گئی ہے مطلقاً، نہ تبقیہ کی بات نہ قطع کی بات، حل یحمل علی القطع، کیا اسے معمول کیا جائے گا قطع پر جو کہ جائز شکل ہے، یا تبقیہ پر جو کہ ممنوع شکل ہے؟ تو جس نے معمول کیا اطلاق کو تبقیہ پر، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نہی ہے یہ شامل ہے اس کو اپنے عموم کے ساتھ، سمجھے؟ تو اس نے کہا لا یجوز، یہ بیع درست نہیں ہے۔ ومن حملہ علی القطع، جس نے اس کو معمول کیا قطع پر تو وہ کہتا ہے یہ بیع ٹھیک ہے۔ مشہور امام مالک سے رحمہ اللہ سے کیا ہے؟ ان الاطلاق محمول علی التبقیہ، اگر بیع مطلق ہے تو اسے تبقیہ پر محمول ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ اسے قطع پر محمول کیا جائے گا، یعنی امام مالک کے دونوں طرح کے فتوے ہیں۔ تو یہ تو دلائل تھے جمہور حضرات کے۔ کوفی حضرات
جو کہتے تھے کہ مطلقاً اگر بے ہو جاتی ہے نہ تبقیہ کی شرط نہ قطع کی شرط تو یہ بے کیا ہے درست ہے، البتہ اسے بعد میں کاٹنا فوراً پڑے گا، کاٹنا فوراً پڑے گا۔ اب ان کی دلیل کتنا ہوا ہے؟ بس اتنا زور لایا جبر کا ہی ہوا۔ چل کوفیوں کی دلیل پھر انشاءاللہ۔